सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 25 अफराद को जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिलने का फैसला था उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन के बाद अब अमेरिका और बरतानिया ने भी एतराज़ उठाया है और इस फैसले को गलत करार दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे कि क्या ये जो एतराज़ उठाया गया है ये जायज़ है या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे जो मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई गई हैं मुज़ाकरात करने के लिए, तमाम इशूज़ को सॉर्ट करने के लिए, इस हवाले से हम देखेंगे कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है ये क्या मिल बैठ कर एक पॉइंट पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त भी मिल गई है। इस हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से क्या शराइत हो सकती है उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो फैसला आया था जिस पर हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी, मिलिट्री कोर्ट से जो 25 अफराद को सज़ा जो है वो सुनाई गई थी, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी रेज हुए जिस पर आप एग्री कर रहे थे कि फैसला जो है वो ठीक आया, बिकॉज 9 मई के हवाले से तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो हम देखते हैं सामने। लेकिन यूरोपीय यूनियन के बाद अब अमेरिका, बरतानिया, मुख्तलिफ इंटरनेशनली आवाज़ें उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि गलत फैसला है, ये ठीक नहीं है। आप इस एतराज़ को, इस जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है इंटरनेशनल, को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, अमेरिका का, बरतानिया का या यूरोपीय यूनियन का इस मामले से ताल्लुक़ क्या है, उनका लोकस स्टैंडाई क्या है, जो इवन कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है उसमें कहते हैं लोकस स्टैंडाई क्या है। जो इसमें जिनका ट्रायल हुआ, जिनको सज़ाएं हुई, उनकी फैमिलीज़ के कंसेंट से मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले सुनाए हैं। तो अब इसमें इनका, अमेरिका का, बरतानिया का और यूरोपीय यूनियन से मुतल्लिक यही मैं कह सकता हूँ, वो बंदा पूछते हैं ना तुम कौन, वो कहता है मैं खामखा। तो ये खामखा है भाई, जिनको सजाएं हुई हैं उनको इतराज़ नहीं है। तो जनाब ये इसके ठेकेदार हैं। देखिए उनके कंसेंट से हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने कहा कि सजा देनी है सजा दे, बरी करना है बरी करे, जो भी है हमें एक किनारे लगाएं। तो ये जो लोग थे जो कि अरेस्ट हुए हुए थे, जो कि मिलिट्री की तहवील में थे, उन्होंने कहा कम से कम हम सेंटेंस तो जेलों के अंदर सर्व करेंगे ना, हम मिलिट्री की तहवील से बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने तो खुद अपनी मर्जी से ये डिमांड की थी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने ये बात की। देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जो इफेक्टेड लोग हैं, जिनकी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जब वो खुद अदालत से ये इस्तदा कर रहे हो, तो इसमें अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, क्या वो कहते हैं पंजाबी में मामे लग देन या चाचे लग देन। लेकिन ये तो हमें पता है हमारी इंटरनेशनल इंटरवेंशन तो हमेशा रही हैं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और इमरान खान साहब के दौर में भी नहीं, इमरान खान साहब के दौर में भी 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी। तो उसके ऊपर क्या किया था, उसके ऊपर क्या क्या इस तरह के रिएक्शन स्टेटमेंट्स आई थी क्या? जो अमेरिका की जानिब से इस किस्म की स्टेटमेंट, देखिए ना, मैं ये भी बात करता हूँ, फिर बात बड़ी, सब लोगों को तशवीश कहते हैं जी आप खामखा इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ये इल्ज़ाम तराशी नहीं, ये हकीकत है कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की वजह से ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और दूसरी बात आप ये देख लें कि जो मेरिट्स हैं उस केस के, क्या वो जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स जारी की हैं उनको केस के मेरिट्स का भी इल्म है या नहीं, कि उन्होंने हमले कहाँ किए? ये एक बुनियादी सवाल है ना। जिन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर तो केस वैसे भी नहीं। अच्छा, अपने मुल्क के अंदर तो उन्होंने 6-6 घंटे में ट्रायल कंप्लीट करके, ठीक है, तो आपने साइंस सुना दी। बरतानिया के अंदर तो जब राइट्स हुए थे और राइट्स के ऊपर जिस तरह का उन्होंने एक किस्म का जो है वो अपने मुल्क के अंदर जो रीट्वीट्स के ऊपर भी, इवन के यहाँ तक के जो यानी अडल्ट नहीं थे, उन बच्चों को भी, उन लड़कों को भी सजाएं दे दी जो 15-15 साल जिनकी उम्र थी। तो आपका अपने लिए मियार और पाकिस्तान के लिए मियार और क्यों? देखें, आप करें तो वो जायज़ और हम करें तो नाजायज़। देखें, ये पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर है। अगर कोई यहाँ से एप्लीकेशन गई हो उन इफेक्टेड फैमिलीज़ की, जिनकी फैमिलीज़ को सजाएं हुई हैं, तब तो इस किस्म का स्टेटमेंट आना को समझ आती थी बात। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, कोई बात नहीं आई। आपने सुनी किसी इफेक्टेड फैमिली 25 लोग जो जिनको सजाएं हुई हैं, किसी एक का स्टेटमेंट सुना आपने? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते या सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम चीज नहीं आ सकती? They have right to do that. They have a right to do it, ठीक है। तो देखें वो लोगों, अभी क्या उनकी लीगल रेमेडीज खत्म हो गई हैं?
اچھا یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے آ سکتا ہے اس حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں ابھی 9 مئی کے حوالے سے؟ نہیں میں آگے فردر مطلب فیصلہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی بات کر رہی ہیں؟ جی نہیں وہ تو ابھی ٹرائل شروع ہوا ہے، وہ تو انڈائٹمنٹ کے بعد کب تک کنکلوڈ ہو سکتا ہے؟ اینی آئیڈیا اس حوالے سے؟ دیکھیں ٹرائل جو ہے نا یہ ٹرائل ATC کے اندر چل رہا ہے، اور اس ٹرائل کو تو ویسے تو کنکلوڈ ہونے میں جو وقت بنیادی لگتا ہے ہمارے ہاں کوئی ایگزیکٹ وقت نہیں ہے، لیکن وہ اگر 2 مہینے لگنے ہیں تو وہ 4 بھی لگ سکتے ہیں، 2 مہینے لگنے ہیں تو 8 بھی لگ سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 مہینے اگر لگنا ہے اس میں وقت لگنا ہے درکار ہے اس کے لیے تو وہ 1 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ڈیو پروسیس آف لا تو فالو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان نیسیسری ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہیسٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے جو انٹرنیشنل دباؤ ہے، جو انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوئی ہے، یا وجہ کچھ اور ہے؟ وجہ تو حکومت نے اس دباؤ سے بہت پہلے اپنی عام ایکسٹینڈ کی تھی۔ حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعت نیگوسیشنز میں آئے۔ دیکھیں نا آپ ایک چیز تو ون ون دیکھیں نا حکومت کے لیے، یہ تو کہتے تھے کہ یہ جعلی حکومت ہے، پھر بیٹھ گئے نا بات کرنے کے لیے، حکومت کو حکومت مان لیا نا، پھر کہتے ہیں ہمیں فلاں 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 ریلیف دیں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی اتھارٹی کو بھی مان رہے ہیں۔ اچھا وہ تو کہتے تھے یہ جعلی ہے، ٹھیک ہے، یہ 47 والی جو ہے وہ حکومت ہے، تو پھر 47 والی حکومت سے آپ بیٹھ کر بات بھی کر رہے ہو، تو پھر نہیں میں نے نہیں کہا بری بات ہے، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خود ایک بات کرتے ہیں۔ اچھا مجھے دیکھیں ہماری ایک بات ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت جو اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کا جو پہلا آپشن اس کے پاس ہوتا ہے نا وہ مذاکرات کا ہوتا ہے، اور اس کا جو لاسٹ آپشن ہوتا ہے وہ اس کا لاسٹ آپشن ہوتا ہے سڑکوں پر آنا۔ یہ واحد سیاسی جماعت ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی جو الٹی چل رہی ہے۔ اچھا انہوں نے بڑکیں ماری، یعنی باتیں کی، ہر اپنا جو کارڈ تھا وہ ضائع کر کے اب مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے ہیں۔ بھائی یہ تو جب اپریل 2022 میں نکلی تھی حکومت تب بھی مذاکرات میں بیٹھ جاتے، تو تب آپ کی کیا یہ شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی، شاید اس کے بعد 9 مئی نہ ہوتا، شاید اس کے بعد چیزیں جو ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ایک جیسے سویلائز سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں آگے پیش رفت ہوتی۔ آج ہر بندہ، میں کسی بندے کو نہیں ملا جس نے مذاکرات کی مخالفت کی ہو، لیکن یہ وہ جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اسی سانس میں ہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کبھی کہتے تھے مسٹر ایکس، کبھی مسٹر وائی، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی ڈرٹی ہیری، ٹھیک ہے، پھر کبھی کہتا تھا کہ آپ کے بچوں خلائی مخلوق، کبھی کہتے تھے جی بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، مطلب اس قسم کی فضول اور واہیات گفتگو کرتے رہے، تو پھر ساتھ کہتے ہیں مذاکرات کریں، اور مذاکرات کون کرے؟ اسٹیبلشمنٹ کرے۔ اچھا ابھی کئی اور لوگ جو ہے نا وہ منجن بیچ رہے ہیں اپنا، وہ کہتے ہیں جی پسے پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، تو پسے پردہ اجازت مل چکی ہے عمران خان سے ملاقات کی، پاکستان تحریک انصاف کی وہ تو ملنی تھی نا، ظاہری بات ہے۔ کیا ممکن ہے آپ کو لگ سکتا ہے ہدایات دے سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ کچھ آئیڈیا ہے اس حوالے سے؟ اگر میں ان کی پرسنالٹی کے اوپر اگر کمنٹ کروں تو عمران خان اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے، تو عمران خان صاحب تو ڈیفینیٹلی ان کو تو ایک ہی چیز سوٹ کرتی ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مجھے بند کر دو، میرے کارکنان کو رہا کر دو۔ عمران خان صاحب کہیں گے کہ مجھے چھوڑ دو اور میرے کارکنان کو بے شک بند رکھو، اور اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو پھر عمران خان نہیں مانی جائے گی، کبھی بھی نہیں مانیں گے جی، کس طرح مان سکتے ہیں؟ ملک میں قانون ہے، آئین ہے، اس کے مطابق ہی آپ چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ڈیمانڈز حکومت سے کر رہے ہیں وہ پوری کرنا حکومت کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، انٹل کہ انلیس جن مقدمات ان کے اوپر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی اس کا فیصلہ ہو جائے، اور فیصلے کے بعد ان کی تمام اپیلز بھی ایگزاسٹ ہو چکی ہوں سپریم کورٹ سے بھی، تو اس کے بعد پریزیڈنشل پارڈن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ہر سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے نا، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنے سے پہلے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیے پریزیڈنشل پارڈن، مطلب عجیب لوگ ہیں یار، مطلب یہ غیر سنجیدہ ڈیمانڈز ہیں ان کی۔ لیکن ابھی جو مذاکرات کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو مذاکرات میں جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹیورز کیا ہیں، ٹرمز آف ریفرنس کے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد مذاکرات کس سمت میں بڑھیں گے
اس سمت کا تعین ہوگا. پھر مذاکرات آگے سکسیسفل ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یا اس میں دونوں جو ہے کچھ جو فریقین ہے وہ کچھ لے کر جو ہے وہ نکلتے ہیں, تو یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن ابھی ان کو ٹی او آرز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور یہ ٹی او آرز جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے یہ صرف جو ہے وہ بیٹھ کر گپ شپ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بیرسٹر علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے ان کے پاس تو فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو بیرسٹر علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی بیرسٹر علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دونوں سائڈ سے مذاکراتی کمیٹی ہے ان کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, تو یہ معاملات تو آگے ان کو جاتے کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. نہیں تو ٹی او آرز طے کرنے کا اختیار نہیں ان کے پاس. اوور آل جو فیصلہ ہے اینڈ پہ کنکلوڈ کرنے کا کیا مطلب کیا نہیں, جیسے ویسے ٹی او آرز اگر دونوں سائڈ سے تیار کیے جاتے ہیں دونوں سائڈ سے, اگر دیکھیں علی ظفر صاحب اس کا حصہ نہیں ہے. اب یہ معاملہ جو ہے نا, ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے حکومت کی جس کو اے کہہ دیں, اور ایک بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد اور جو علامہ ناصر صاحب ہیں, یہ ہوگی جی بی ٹیم ہوگی. اب اس میں اور ان لوگوں کا, اگر ان دونوں کو اختیار نہیں, ان کے پاس ہی مینڈیٹ ہے مذاکرات کے اوپر بات کرنے کا اور ٹی او آرز طے کرنے کا. باقی اس سائڈ سے اگر خواجہ آصف صاحب کو بات کرتے ہیں یا اس سائڈ سے بیرسٹر علی ظفر کو بات کرتے ہیں, ان باتوں کی ریلیونس نہیں بنتی, کیونکہ جو متعلقہ لوگ ہیں نہیں, سیاست تو ہونی ہے نا جی. دیکھیں جو لوگ بھی ہیں, یعنی کیا مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے مسلم لیگ نواز اپنی سیاست ختم کر دے, سیاسی بیانات نہ دے, اور کیا مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پی ٹی آئی اپنی سیاست ختم کر دے, مذاکرات نہ جو اپنے سیاسی بیانات نہ دے, تو وہ تو بیانات دیں گے, سیاست میں تو یہ چلتا ہے. تو اگر ان بیانات سے, چاہے خواجہ آصف کا ہے چاہے دوسری سائٹ کا ہے, کہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ سپوائلرز ہیں, اور اتنے سیاسی بیانات جو کہ غیر اخلاقی نہیں ہیں, ان سے اگر یہ سپوائل ہوتے ہیں مذاکرات, تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے, کیا ٹی او آرز طے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کی طرف سے کیا ہدایات آتی ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہت شکریہ حسن صاحب, اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین, آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھتے رہیے, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.